کا مین حصہ یہی ہے۔ لیکن یہ جو 19واں رکوع آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے بعض اعتبارات سے، اس لیے کہ اس میں اس 9 آیات میں خطاب منافقین سے بھی ہے، خطاب یہود سے بھی ہے، خطاب ذاتی طور پر حضور سے بھی ہے، اور خطاب امت مسلمہ سے بھی ہے۔ اور جیسا کہ یہ آپ کے علم میں ہے، یہ جو انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے ضمن میں جو میں لیکچرز دیا کرتا ہوں جب بھی کبھی نئے سرے سے درس شروع ہو رہا ہو، کہ قرآن مجید میں بھی جیسے کہ خطبہ ہوتا ہے، اوریشن، اوریٹری، اس میں جو ہے خطاب کا رخ بدلتا ہے۔ اگر یہاں مجمع ہے، فرض کیجئے 50,000 آدمی جمع ہیں اور ایک خطیب جو ہے شعلہ بیان کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، تو کبھی تو وہ براہ راست جو کہ سامنے موجود ہوتے ہیں ان سے خطاب کرتا ہے، کبھی وہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید حاکم وقت موجود ہے یہاں، پرویز مشرف سے خطاب شروع کر دیتا ہے، یا جب کبھی ایوب خان ہوتے تھے یا کوئی اور ہے۔ تو اس طریقے سے خطبے کے اندر تحویل خطاب جو ہے یہ اس کے خصائص میں سے ہے، اور اس میں یہ کہ کوئی وارننگ نہیں ہوتی لفظی طور پر۔ تحریر میں عام طور پر جو تصنیف کا اور تالیف کا جو انداز ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مصنف اب میں کچھ باتیں اہل کتاب سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں میں اہل ایمان سے بھی کروں۔ تو تحریر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مضمون کا رخ بدلنا ہو تو لفظاً اس کی تنبیہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہمارے خطاب کا رخ جو ہے فلاں طبقہ ہے، اس وقت ہمارے خطاب کا رخ فلاں طبقہ ہے۔ خطبے میں یہ نہیں ہوتا، اور جیسا کہ قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ خطبات پر مشتمل ہے، یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ سرمنز ہیں جو وقتاً فوقتاً حضور پر نازل ہوتے رہے ہیں، یہ اوریشنز ہیں، ڈیوائن اوریشنز جو نازل ہوئی ہیں اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو ان میں جو ایک تصنیفی ترتیب ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، عام تحریر کے اندر جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ یہ آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کا خطاب کدھر ہے، اس بات کا روئے سخن کس کی جانب ہے۔ اور اس رکوع میں خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس کی مثال بھی بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آئی، میں غور کرتا رہا ہوں چونکہ تحت الشعور میں رہتا ہے کہ اب آئندہ یہ آیات جو ہیں وہ زیر درس آنی ہیں، تو خود بخود جو ہے ذہن کام کرتا رہتا ہے۔ تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ بالکل جو معاملہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، یعنی شروع سے دوسرا، وہی معاملہ یہ سورہ آل عمران کے آخری سے پہلے رکوع میں ہے، لاسٹ بٹ ون، یہ بھی دوسرا ہے لیکن یہ آخر سے دوسرا ہے۔ آخری رکوع تو 20واں ہوگا، تو آخر سے دوسرا جو ہے یہ 19واں رکوع ہے۔ وہاں پر بھی صورت یہ ہے کہ خطاب جو کیا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ پورا رکوع جو ہے اس میں بغیر نام لیے یہودیوں سے بھی خطاب ہے اور منافقین سے بھی ہے۔ اب یہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ سمجھے، بلکہ وہاں تو کمال یہ ہے فصاحت اور بلاغت کا کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا بھی ہے کہ دہلی میں جو نئی دہلی کا جو بڑی مارکیٹ تھی گول، اس میں ایک جوتے کی دکان پر بہت بڑا جوتا بنا کے لٹکایا ہوا تھا سامنے، اور نیچے لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، یہ جوتا جس کے پاؤں میں ٹھیک آ جائے وہ لے جائے مفت۔ اب یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ایک کردار کی نقش نگاری کر دی گئی ہے، یہ کردار ہے فری ٹو ہوم اٹ فٹس۔ اب دیکھ لو کہ یہ کردار کس پر منطبق ہو رہا ہے، اور وہ کردار اس وقت دونوں پر منطبق ہو رہا تھا، یہودیوں پر بھی اور منافقین پر بھی۔ بالکل یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس جو رکوع کے اندر جو اصل گفتگو کا رخ ہے وہ منافقین اور یہود کی طرف ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنے کا ایک خاص سبب بھی ہے۔ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہودیوں اور منافقین کے درمیان، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفاق کا جو پودا ہے یا نفاق کی جو جھاڑیاں ہیں، جھاڑ جھکاڑ ہے، وہ یہودیوں ہی کے تناور درختوں کے نیچے پروان چڑھی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی جنگل ہے تو بڑے بڑے درخت بھی ہیں، تناور درخت ہیں، اونچے ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ جھاڑ جھکاڑ بھی ہے، جھاڑیاں بھی ہیں۔ تو در حقیقت یہود جو موجود تھے مدینے کے اندر، اور ان کے 3 قبیلے تھے، 2 تھے یہ عرب قبیلے اوس اور خزرج، لیکن اوس اور خزرج کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ عالم، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی جج، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہودی اس اعتبار سے کلچر اور تہذیب اور تمدن کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے، صاحب کتاب، ان کی شریعت، ان کے پھر فقہاء، علماء، ربانیین، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔
معاملات چکاتے تھے، ان کی مذہبی عدالتیں تھیں. تو ایک روب تھا عام اہل عرب پر ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا، جبکہ ان پر روب تھا عربوں کی شجاعت کا. ظاہر بات ہے شجاعت میں عرب جو ہے وہ زیادہ تھے. ان کے درمیان جب بھی کھاڑا کھڑکتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہودیوں کو مار پڑتی تھی. اور اس وقت پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو اے اوس اور خزرج کے لوگوں، تم ہمیں مات دے دیتے ہو، لیکن اب آخری نبی کے ظہور کا وقت جو ہے قریب ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. ان کا یہی قول ذریعہ بن گیا مدینے کے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ایمان لانے کا. اس لیے کہ پہلی ملاقات جو حضور سے ہوئی تھی یہ سن 10 ہی میں ہوئی ہے. طائف سے واپسی کے فوراً بعد جو حج کا موسم آیا، اس موسم ہی میں حضور کو ایک جگہ گھاٹی میں بیٹھے ہوئے 6 افراد ملے خزرج کے. حج کا موقع تھا، مختلف لوگ ڈیرے لگا کے بیٹھتے تھے، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا. تو یہ 6 افراد تھے خزرج کے. حضور نے جا کے اپنی دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں پیغام لے کر آیا ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا. معلوم ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں جو پیغام ان کا جو ایکسچینج ہوا، معلوم ہوتا ہے یہ وہ نبی ہے جس کا نام لے کر یہود ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تم ہمیں شکست نہیں دے سکو. لہذا اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے کیوں نہ ہم ایمان لے آئے، لہذا وہ ایمان لے آئے. تو گویا کہ وہ قول ان کا ذریعہ بن گیا تھا. بہرحال میں اس وقت عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک ویسے شجاعت میں، بہادری میں، میدان کارزار میں پلڑا بھاری رہتا تھا اوس اور خزرج کا، وہاں تہذیب تمدن جو ہے اس کے اعتبار سے پلڑا بھاری تھا یہودیوں کا. اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ان کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان سے تعلقات رکھتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں جا کر بیٹھتے تھے، اور وہ سرمایہ دار بھی تھے. لہٰذا ظاہر بات ہے کہ ان کی بیٹھکوں کے اندر جو ہمارے ہاں سندھ میں اوطاق کہلاتے ہیں اور سرحد میں حجرہ کہلاتا ہے، جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کا اتنا بڑا حجرہ ہوگا، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کی تواضع ہوتی رہے گی مسلسل. وہی سندھ میں اوطاق کا معاملہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ان کے پاس جا کر یہ بیٹھتے تھے. تو در حقیقت انہی کے زیر اثر پھر یہ اوس اور خزرج کے لوگوں میں نفاق کا پودا پروان چڑھا کہ چونکہ دونوں قبیلوں نے بحیثیت مجموعی حضور پر ایمان لانے کا گویا کہ اعلان کر دیا. کوئی فارمل اعلان تو نہیں ہوا، ڈی فیکٹو یہی ہوا ہے کہ اوس اور خزرج کے تقریباً تمام سربرآوردہ افراد جو ہیں وہ ایمان لے آئے. اب قبائلی زندگی میں یہی ہوتا ہے، جب جو بڑے لوگ ہیں، ایلڈرز آف دی کلینز ہیں، جنہیں کہ ہمارے سر میں مشر کہتے ہیں، بڑے لوگ، اب جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو گویا کہ سب ایمان لے آئے. لیکن یہ کہ ان کے عوام کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ اب وہ ان کو اپنے بڑوں کی بات بھی مان کر وہ ایمان تو لے آئے، لیکن یہودیوں کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگویں ہوتی تھی، اور ان سے پھر جو اثر لیتے تھے اس کے بنا پر ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق پیدا ہوا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر یکسر ہے نہ ادھر یکسر ہے. اس حوالے سے در حقیقت میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جیسے جنگل کے اندر اونچے اونچے درختوں کے نیچے جھاڑ جھکاڑ جو ہے پیدا ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح کی انڈر گروتھ تھی یہ نفاق جو ہے، یہ انڈر گروتھ تھی ان بڑے جو درخت تھے، یہود کے علماء اور یہود کے سردار اور یہود کے لوگ جو تھے سرمایہ دار، ان کی انڈر گروتھ. لہذا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ان دونوں سے گویا کہ اس طرح خطاب ہے، اور ایک ایسا کردار وہاں پیش کر دیا گیا جو دونوں پر منطبق ہو رہا ہے. تعویل خاص کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے یہودیوں پر، تعویل عام کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے منافقین پر. لیکن اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا کہ تعویل خاص اور تعویل عام میں کیا فرق ہے، تفصیل سے میرے انٹروڈکٹری لیکچرز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. وہی معاملہ اس رکوع کا ہے. اس تمہید کے بعد آئیے اب اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم ہیں غنی. اب یہ ایک استہزائیہ جملہ تھا جو یہودیوں کی زبان سے بھی نکلتا تھا اور اسی طرح منافقین کی زبان سے بھی نکلتا تھا. جب بار بار قرآن میں آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کیا معنی ہوئے؟ اب اہل ایمان تو اس کا مطلب جو ہے خوب سمجھتے تھے، مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہا ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تمہیں دے گا، نہ صرف تمہارا اصل زر لوٹائے گا، 700 گنا تمہیں اس کے اندر جو ہے اور اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ. یہ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل 2 رکوع جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہیں.
اس حوالے سے، لیکن اب انہوں نے اس کا مفہوم کیا